نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ آج بعد نماز عشاء سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اسی مدینہ مسجد میں ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کورس۔ تو اس کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں آپ کو کہ اس کا مقصد کیا ہے شروع کرنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں، جتنا جانیں گے اتنی محبت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ کنٹینیو یہ 92 ڈے چلے گا، یعنی 92 دن کنٹینیو یہ انشاءاللہ تعالی روزانہ بعد نماز عشاء، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی، اس کے فوری بعد اسی میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، عیدین کی نماز کا طریقہ اور دیگر جو روز مرہ کا ہمیں پیش آتے ہیں جس میں ہمیں دقتیں ہوتی ہیں، ہم کر نہیں پاتے ہیں اور نہ سیکھ پاتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے آج سے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس میں کچھ 5 منٹ بھی ایسا موقع بھی دیا جائے گا آپ حضرات کو کہ آپ اس میں جس موضوع پہ بات چل رہی ہے، جیسے وضو کے تعلق سے بات چل رہی ہے، تو اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ کوشچن آنسر کا، سوال و جواب کا سیشن بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے دین سکھانا، مقصد صرف دین سکھانا ہے کہ آپ دین سیکھیں، تو اس کے لیے یہ سلسلہ ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ ہمارے مبلغین انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے اور میں خود اس کی نگرانی کر رہا ہوں، اور اس میں روزانہ ایک سوال بھی کیا جائے گا۔ یہ کورس میں انشاءاللہ تعالی جو درس ہوگا تو اس میں ایک کوشچن روز کیا جائے گا۔ تو یہ کوشچن کتنے بن جائیں گے؟ 92، کیونکہ 92 ڈے پورا چالو رہے گا نا کنٹینیو، تو 92 دن تک یہ سوالات کیے جائیں گے۔ اب 92 سوال ہو گئے، اب 92 سوال میں جو 40 جواب دے دے گا اس کو انشاءاللہ تعالی اجمیر شریف کے آمد و رفت اور مع زاد راہ پورا خرچہ یہ ہمارے ذمہ رہے گا انشاءاللہ تعالی، ایک شخص کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ذمے سے مراد بھائی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آج سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے ہیں مگر وہ شرم محسوس کرتے ہیں، پوچھ نہیں پا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں میں بہت 12-13 سال سے منیمم میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ میرا مقصد اور کیا ہے یہاں آنے کا؟ صرف یہی ہے نا کہ میں آپ کو دین سکھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بناؤں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ مگر چونکہ بہت سارے لوگ پھر بھی شرم محسوس کرتے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس میں جو مبلغین رہیں گے وہ خود بیان کریں گے پریکٹیکل، جیسے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں تو وہ پورا طریقہ کر کے بتائیں گے۔ تو جہاں جہاں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ہماری غلطی ہے، خود اصلاح کر لیں، اپنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سوال کرتے، کہیں بھی ڈاؤٹ رہتا آپ کو تو کوشچن کرتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہر سال عید کی نیت بتانی پڑتی ہے، طریقہ بتانا پڑتا ہے، پھر بھی لوگوں کو نہیں یاد ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اگر نیت نہ بتائیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی نیت نہیں بتائی گئی۔ بیگ صاحب ہمارے پاس خود بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ طریقہ نہیں بتایا گیا، نیت نہیں بتائی گئی۔ تو میں نے ان سے پریکٹیکل کیا، پھر یہ تو میں نے ان کو بتایا۔ مقصد صرف یہ آپ کو سمجھانے کا ہے کہ غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا، فوری بتایا آفس میں
کہ یہ نیت ہے، یہ طریقہ ہے نماز کا. ہم نے کہا سنائیے اب. تو بولے نہیں یاد ہے. تو ہم نے کہا پھر کیا مطلب ہے میں وہاں بتاؤں آپ؟ کہ آپ 45-50 سال کے ہو گئے، اب ایک مرتبہ میں بتاؤں گا کیسے یاد کر لیں گے آپ؟ دعائے میت جو ہے وہ کیسے یاد ہو جائے گا 1 منٹ میں آپ کو؟ تو یہ ایک طریقہ یہاں ہم نے انشاءاللہ تعالی نکالا ہے کہ اس میں ہم یاد بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف بتایا جائے گا، انشاءاللہ دعائیں بھی ساتھ میں دی جائیں گی. مسجد میں داخل ہوں، نکلنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ دعائیں بھی انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک دعا اگر یاد کریں گے تو 92 دعائیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. 92 دعائیں یاد ہو جائیں گی. اور اگر 2 4 مسئلے سیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے مسئلے آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مسئلے لوگوں کو اتنے بھی نہیں پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. حالانکہ رمضان شریف میں یہ سلسلہ ہر سال رکھتا ہوں کہ بھائی آپ سوال کریں، سیشن بھی رکھتا ہوں سوال و جواب کا بھی. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورج طلوع آفتاب کے وقت قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، اب مسئلہ ہی نہیں پتہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں طلوع آفتاب کے وقت، جبکہ اس وقت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، منع ہے. آپ قرآن کی تلاوت بھی طلوع آفتاب 20 منٹ جو ہے اس میں نہیں کرنا چاہیے. آپ ذکر و اذکار کریں، دعا وغیرہ پڑھیں. تو اب یہ کیسے؟ اب ہم سکھانا چاہتے ہیں، اب چونکہ آپ نہیں آتے ہیں تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ حضرات اس میں ضرور شریک ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جب آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلیں گے کہ میں جا رہا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے، تو آپ کے پیر کے نیچے بھی فرشتے اپنا پر بچھائیں گے. طالب علم کے لیے، طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہے تبھی طالب علم ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کے آگو سے لے کے قبر کے لحد تک علم دین حاصل کرو. تو اگر آپ یہ نیت کر کے نکلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسی پیریڈ میں کسی کا انتقال ہو جاوے تو وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آپ اس پہ دھیان دیں، آپ ضرور اس میں شریک ہوں. اور اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کورس کیوں؟ اس لیے کہ جس کو حضور مل گئے سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار عظمت کے لیے اور علوی مرتبت کے لیے اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے. اب اس میں دیکھیں، بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے، اللہ اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اب یہ یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم ہیں انسان نا، ہم ہیں انسان. تو ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ؟ پہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ کہ ادھر کیا چل رہا ہے، ادھر کیا فعل ہو رہا ہے، کیا مشغلہ ادھر کے لوگوں کا ہے. تو پہلے یہ خبر ہے، یہ خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، خبر دی ہے. اور خبر دے کے اپنا عمل اور فرشتوں کا عمل اللہ نے بتایا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اوپر کیا ہو رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، ایسی خبر دی کہ قرآن شریف میں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک ایسا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں کون سا حکم ہے. ایسا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. وہ کیا کہ اللہ نے بتایا یہ فعل کرو، تو کرنے سے پہلے، لوگوں کے کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اللہ وہ فعل خود کر رہا ہے، یہ کہ وہ خود کر رہا ہے اور فرشتوں کو بھی کروا رہا ہے حکم دینے سے پہلے. اب اس فعل کی اہمیت سمجھیں آپ کہ ابھی اس نے حکم نہیں دیا ہے، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بتاؤں تم انسان ہو، بندے ہو، تو تمہیں یہ خبر ہونا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ میں ما فوق العرش وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم چونکہ نیچے ہیں نا، دنیا کہتے ہی ہے اسے جو نیچے ہو، دنیا کہتے اسے ہیں جو نیچے ہو. تو اب ایک خیال ہوتا تھا کہ اوپر کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف ذکر محمد ہوتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف یہی ہوتا رہتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے اظہار نبوت کے لیے
ان کے اظہار عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا، ان کے اظہار نبوت کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ اظہار نبوت تھی۔ تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے ابلیس کے علاوہ۔ تو اب اظہار عظمت آدم کے لیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان میں جلوہ گر تھا، تو اظہار نبوت و عظمت و آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تو کروایا مگر خود شریک نہیں ہوا۔ یہ اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ 12-13 سال سے میں کیوں کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں، یا دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں۔ تو تمام فرشتوں سے عمل تو کروایا، فعل تو کروایا، مگر خود اس فعل میں شریک نہیں ہوا۔ اس نے کہا سارے فرشتے تم سجدہ کرو، جبکہ مقصود اظہار عظمت نبوت تھی، اور ایسے ہی مختلف طریقوں سے تمام انبیاء کرام کے عظمتوں کا اظہار کرواتا رہا، مگر خود شریک نہیں ہوا، خود شریک نہیں ہوا۔ مگر جب محبوب کی باری آئی، حبیب مکرم کے اظہار نبوت کی باری آئی، جب اظہار عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بتانے کی باری آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت بیان کرنے کی باری آئی، اور جب رب نے یہ چاہا کہ اب اپنے محبوب کے بھی عظمت کا اظہار کرواؤں، تو قبل اس کے کہ لوگوں سے کرواتا، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے میں کروں گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں کروں گا۔ اچھا، ایسی مثال جو میں نے یہ آیت پڑھی، ایسی مثال پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی پورے قرآن شریف میں نہیں ہے۔ تو جب اس نے چاہا کہ اظہار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کی شان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان اللہ و ملائکتہ خود شریک ہوا اس فعل میں، خود شریک ہوا اس فعل میں۔ اب آپ دیکھیں، نماز میں شریک نہیں کر سکتے کسی کو، حج میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، زکوٰۃ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر نماز میں شریک کیے تو شرک ہوا، روزے میں شریک کیے تو شرک ہوا، مگر قربان جائیں۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ میں درود بھیجوں گا، میں درود پڑھوں گا، اور یہ ایسا فعل تھا کہ اللہ نے خود فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، خود شامل کر لیا، کسی اور عمل میں شامل نہیں کیا۔ اور اب دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے بتایا نا کہ یہ صرف یہ خبر ہے، وہ یہ بتانا چاہتا وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے بندو، یہ جو نبی نبی تم کرتے رہتے ہو زمین پہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہو، تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین تک محدود نہیں ہے، یہ صرف زمین تک محدود نہیں ہے، یہاں میرا رب ہو کے کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ، یا سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، یا کوئی بھی ذکر و اذکار جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ذکر ہی نہیں کرتا نا، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ سب ذکر نہیں کرتا ہے، نہ وہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ ماشاء اللہ، یہ سارے ذکر و اذکار اللہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا مولا تیرا ذکر کیا ہے؟ اس نے کہا ذکر محمد ہی میرا ذکر ہے، کوئی عمل نہیں کرتا ہے سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس کا ذکر صراحتاً اس نے 2 جگہ فرمایا ہے، صراحتاً فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ اچھا اب اس کو بات دوسری طرف چلی جائے گی، وہ معنی سمجھا دوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، اب فرشتے کتنے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اب آپ سوچیں، ہم لوگ موضوع بدلتے رہتے ہیں، جب ہم خطاب کرتے ہیں تو ہمارا موضوع کبھی آپ دیکھیں، ابھی اولیاء کرام کے بارے میں نے بیان کیا، تصوف کے بارے میں بیان کیا، تو ہمارا موضوع بدلتا رہتا ہے، مگر وہاں اللہ اس کے سارے فرشتے
اب پہلے وہ حدیث میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات سمجھ آئے. یہ صلی یصلو کا کئی معنی ہے مگر ایک معنی بخاری شریف سے میں کوٹ کر رہا ہوں. صحیح البخاری میں ہے کہ ابو العالیہ جو تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ 994 پر یہ ہے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. یہ جو صلاۃ ہے نا، صلاۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون، تو صلی یصلو کا معنی بیان کرتے ہیں امام بخاری. کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان ذکر مصطفیٰ کرتا رہتا ہے. اس کا معنی یہ ہے عند الملائکہ، فرشتوں کے درمیان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب فرشتے کتنے؟ ہمارا موضوع میں نے کہا نہیں، موضوع بدلتا رہتا ہے، کبھی توبہ ہے، کبھی نماز ہے، کبھی استغفار ہے، مگر قربان جائیں اللہ کا ایک ہی موضوع ہے. اب کیوں نہ اسی موضوع کو ہم بھی پکڑ لیں، کیوں نہ اس موضوع کو پکڑ لیں. اللہ کا کوئی موضوع نہیں ہے دوسرا سوائے ایک موضوع کے. موضوع صرف یہ ہے کہ ذکر محمد کرنا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہنا. اور کہاں؟ فرشتوں کے درمیان. تو ہم اپنا موضوع بدلتے ہیں مگر وہاں ملائے اعلیٰ میں یہ ہو رہا ہے. خطیب ایک ہی ہے، وہ پروردگار ہے. خطیب ایک ہی ہے، جلسہ کنٹینیو ہو رہا ہے، سامعین میں تمام فرشتے ہیں، موضوع ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو ہم کیوں دنیا میں نہ کریں؟ اچھا فرشتے کتنے؟ حدیث شریف سے میں بتاؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے، امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق کو جب پیدا کیا، کل خلق کو جب پیدا کیا تو کتنے حصے بنائے؟ 10 حصے بنائے. پوری خلق کے کتنے حصے؟ 10 حصے بنائے. 9 حصہ صرف فرشتوں کو بنایا ہے. اب آپ سوچئے فرشتے کتنے؟ 9 حصہ کل خلق میں، جس میں چرند پرند حیوان جان نباتات سب پوری کائنات ہے. پوری خلق کے 10 حصے کیے، اس میں سے 9 حصہ صرف فرشتوں کا ہے. ایک حصے میں پوری کائنات ہے. اب سوچیں جب 9 حصہ فرشتے ہیں تو وہاں لفظ عند الملائکہ، فرشتوں کو بیٹھا کے، فرشتوں کو جمع کر کے، اور فرشتوں کو جب جمع کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب ایک نقطہ یہاں اور سن لیں کہ یہ درود ایسا عمل ہے، درود پاک، چونکہ بات بہت زیادہ تھی مگر اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تو سارے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا خدا کا فعل ہے، خدا کی سنت ہے. اور ذکر محمد سنتے رہنا یہ تمام فرشتوں کی سنت ہے. تو وہ خطیب ایک ہی ہے اور فرشتے سامعین میں ہیں اور موضوع ایک ہی جو چلا آ رہا ہے، ایک ہی موضوع چلا آ رہا ہے، وہ ہے موضوع ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب درود شریف کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کوئی نافرمان کیوں نہ پڑھے یہ رد نہیں ہوتا ہے، رد ہی نہیں ہوتا ہے. اس موضوع کو میں ہٹا رہا ہوں، اصل میں باتیں بہت ساری تھیں. رد نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نماز گارنٹی نہیں ہے، روزہ گارنٹی نہیں ہے، حج زکوٰۃ کوئی عمل دنیا کا قطعی قبول نہیں ہے، ظنی القبول ہے. مگر درود ایک ایسا فعل ہے کہ یہ قطعی القلوب قبول ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا ہے. اللہ مردود فرماتے، قبول ہی فرماتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کیوں، تو آپ درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم درود، جب ہمیں حکم ہوا درود پڑھو تو ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد، مولا تو درود نازل فرما دے، تو درود بھیج. ہم کوئی عمل کریں مردود ہو سکتا ہے مگر خدا کا کوئی فعل مردود ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فعل کوئی قبول نہیں ہوگا.
تو ہمیں کہا درود پڑھو، ہم نے کہا مولا تو درود بھیج دے ہماری طرف سے، جب اللہ ہماری طرف سے پڑھے گا وہ مقبول ہی ہوگا، مردود نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے درود کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ درود بات وقت کافی ہو جاتا ہے تو بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود دن رات صرف حضور کا ذکر کرتا رہتا ہے، حضور صرف ذکر کرتا رہتا ہے، اور سامعین سارے فرشتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم محبوب ہی کی بات کیا کریں، کیوں نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کریں۔ اسی لیے سیرت مصطفیٰ جو ہے ہم نے نام دیا کہ یہیں سے شروع کیا جائے۔ اور ابھی چونکہ میں نے آج درود کے بارے میں بتا دیا، اب میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی مل کر کے یہاں پہ حلقہ درود کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا، بعد نماز عشاء۔ تاکہ میں نے بتا دیا نا، پھر درود کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ وہاں یہ اب چونکہ یہ حلقہ وہاں ہوتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے، سامعین میں سارے فرشتے ہوتے ہیں، تو مجلس حلقہ درود والی ہم لوگ یہاں مدینہ مسجد میں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آنے والے اتوار کو آپ آئیں، صرف حلقہ درود انشاءاللہ تعالی، جو بھی 200-300 مرتبہ لائٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔